وادی کمراٹ خیبر پختونخوا کے ضلع اپر دیر میں جنت نظیر مقام ہے۔ اس خوبصورت وادی تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، سفر کی تفصیلات اس ویلاگ میں جانیے۔ کراچی میں الآصف اسکوائر سے احمد برادرز کی بس سروس تمرگرہ اور اپر دیر سٹی تک دستیاب ہے۔ ہم نے اسی بس کے ذریعے اپر دیر تک سفر کا فیصلہ کیا۔ اپر دیر کراچی سے 1700 کلومیٹر دور ہے۔ راستے میں 6 موٹر ویز اور 2 نیشنل ہائی ویز سے گزرنا پڑتا ہے۔ کراچی حیدرآباد M9 موٹر وے کے بعد N5 نیشنل ہائی وے واقع ہے، جس پر ہم نے سکر تک سفر کیا۔ راستے میں خیر پور میں کھجوروں کے باغات دلکش منظر پیش کر رہے تھے۔ اگرچہ بس ڈرائیوروں کے رویوں سے مسافر شاکی رہتے ہیں، لیکن احمد برادرز کی اس بس میں ڈرائیور اور کنڈکٹر کا رویہ دوستانہ تھا۔ سکر سے ایک مرتبہ پھر موٹر وے پر سفر شروع کیا اور ملتان تک جاری رہا۔ اس کو سکر ملتان M5 موٹر وے کہا جاتا ہے۔ ملتان سے فیصل آباد اور فیصل آباد سے اسلام آباد تک موٹر وے M4 اور M2 پر جب سفر کر رہے تھے تو سورج ڈل چکا تھا۔ رات گئے اسلام آباد سے پشاور موٹر وے M1 پر سفر شروع کیا۔ سوابی کراس کرنے کے بعد کرنل شیر خان انٹرچینج کے ذریعے سوات موٹر وے یعنی M16 میں داخل ہوئے، جس پر ہمارا سفر چک درہ تک جاری رہا۔ صبح سویرے ہم دیر کی حدود میں سفر کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ لوور دیر کے صدر مقام تمرگرہ پہنچ گئے۔ تمرگرہ سے وادی کمراٹ 135 کلومیٹر دور ہے۔ اس مقام سے کمراٹ تک بکنگ پر گاڑیاں دستیاب ہوتی ہے۔ ہم نے بس میں سفر جاری رکھا اور بالآخر 26 گھنٹے بعد کراچی سے ڈسٹرکٹ اپر دیر کے صدر مقام دیر سٹی پہنچ گئے۔ دیر سٹی سے وادی کمراٹ 80 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ دیر سے چترال اور کمراٹ کے لیے گاڑیاں دستیاب ہوتی ہیں۔ دیر سٹی سے فلٹر کار میں سفر شروع کیا اور 30 کلومیٹر کا سفر طے کرنے پر شرنگل پہنچ گئے، جہاں ایک بڑا بازار واقع ہے۔ شرنگل سے 10 کلومیٹر کی مسافت پر پاتراک آتا ہے، جہاں تک سڑک پختہ ہے۔ پاتراک سے مزید 10 کلومیٹر کی مسافت پر بیاڑ واقع ہے۔ پاتراک سے 10 کلومیٹر کی دوری پر بیاڑ بازار آتا ہے، ایک محدود سا قصبہ ہے، اور یہاں پر زیادہ تر کوہستانی زبان بولنے والے افراد بستے ہیں۔ اس بازار میں مختلف اطراف میں جو بھی دکانیں آپ دیکھتے ہیں وہ لکڑی سے بنی ہوئی نظر آتی ہے۔ قدیم بازار ہے، اگرچہ یہ سڑک کچی ہے، اور اس کچی سڑک پر ہم نے یہاں تک سفر طے کیا۔ یہاں ہم نے وقفہ کیا ہے چائے کا۔ واضح رہے کمراٹ دیر کوہستان کی حدود میں واقع ہے۔ بیاڑ میں چائے کے ڈھابے پر گپ شپ کے دوران معلوم ہوا کہ خطہ کوہستان 3 اضلاع میں تقسیم ہے۔ مقامی کوہستانی محمد نبی کی زبانی سنیے۔ دیر کوہستان ہے، اس سے آگے سوات کوہستان ہے، پھر اس سے آگے اباسین کوہستان ہے۔ اباسین کوہستان گلگت وغیرہ یہ داسو کوہستان اس کھلاتا ہے، اور سوات کوہستان کے ساتھ جو ہے اتروٹ کالام وغیرہ یہ علاقے لگتے ہیں، اور ہمارا دیر کوہستان کے ساتھ تل لامتئی اور کمراٹ وغیرہ یہ علاقے ہیں۔ تو بیچ میں فاصلہ بھی ان کا پیچھے کم ہے۔ پھر یہ جب آگے جاتے ہیں نا تو پہاڑیوں پہ فاصلہ بہت کم رہتا ہے۔ بیاڑ کے بعد کمراٹ تک سڑک کچی ہے، اور بری کوٹ کے مقام پر سڑک دریا کی نظر ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کچے میں اتر کر گاڑیاں اس مقام کو کراس کرتی ہے، جہاں دریائے پنچکوڑا کا خوبصورت منظر بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ بری کوٹ کے بعد کل کوٹ راستے میں آخری بازار ہے۔ اس مقام کو کراس کرنے کے بعد وادی کمراٹ کے بیس کیمپ یعنی تل بازار میں داخل ہوتے ہیں۔ تل کمراٹ سے قبل آخری اور بڑا بازار ہے۔ یہاں ہوٹل، ریسٹورنٹ اور ٹرانسپورٹ کی سہولتیں دستیاب ہیں۔ تل میں بینک اسلامی کی صورت میں ATM سروس بھی اویلیبل ہے۔ اس مقام پر جیس، ٹیلی نور اور وارد کے سگنلز آتے ہیں، البتہ زونگ نیٹ ورک یہاں دستیاب نہیں ہے۔ تل کا برج کراس کرنے کے بعد دائیں جانب کالام روڈ پر جاز بانڈا اور بائیں جانب دریا کے کنارے وادی کمراٹ تک سفر کر سکتے ہیں۔ تل سے آگے جیپ ٹریک ہے۔ اس راستے پر چھوٹی گاڑیوں کے لیے سفر دشوار ہوتا ہے۔ یہاں دریا کے ساتھ ساتھ بڑے پتھروں سے واسطہ پڑتا ہے۔
تل سے 8 کلومیٹر کی مسافت طے کرنے پر وادی کمراٹ کا جنگل شروع ہوتا ہے، جہاں دیار کے گھنے درخت سیاحوں کا استقبال کرتے ہیں۔ اگرچہ کمراٹ تک سفر دشوار گزار ہے، لیکن اس مقام کی خوبصورتی دیکھ کر سیاح اپنی تھکاوٹ بھول جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 2022 کے سیلاب سے قبل کمراٹ زیادہ خوبصورت تھا۔ سیلاب کی تباہ کاریوں سے اس وادی کے بعض حصے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ تل سے جیپ کی 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر جو پہلا مقام آتا ہے اس کو کمراٹ ویلی کا نام دیا گیا ہے۔ دراصل یہ مکمل کمراٹ ویلی ہے، لیکن اس مقام پر ریسٹورنٹ اور ہوٹل زیادہ بہتر صورت میں ملتے ہیں۔ یہاں پر ٹورسٹ زیادہ آتے ہیں۔ اس سے آپ مزید آگے سفر جاری رکھیں گے تو کمراٹ آبشار، کالا چشمہ اور دوجنگا کی طرف پہنچ جائیں گے۔ تل سے یہ مقام قریب ہے، 1 گھنٹے میں آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور اگر آپ مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر مزید آپ کو 2 سے 3 گھنٹے کا سفر طے کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ دوجنگا پہنچ سکیں گے۔ وادی کمراٹ میں ہوٹل سہولتوں کے لحاظ سے مختلف کیٹیگریز میں تقسیم ہے۔ یہاں پر نائٹ سٹے کے چارجز 1500 سے لے کر 30,000 روپے تک ہیں۔ وادی کمراٹ میں جوں آپ آگے بڑھتے ہیں، اس وادی کی خوبصورتی مزید نکھر کر سامنے آتی ہے۔ یہ بتاتا چلوں کہ وادی کمراٹ میں سیاحت کے لیے سیزن جون میں شروع ہوتا ہے اور موسم زیادہ خراب نہ ہونے کی صورت میں ستمبر تک جاری رہتا ہے۔ وادی کمراٹ کے اس جیپ ٹریک پر دوجنگا تک سفر کیا جا سکتا ہے، جو تل بازار سے 30 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ سیزن کے عروج کے ایام میں جیپ ڈرائیور تل سے دوجنگا تک 2 طرفہ بکنگ کے 20,000 روپے چارج کرتے ہیں۔ وادی کمراٹ کے معروف مقامات اور جاز بانڈا و کٹورا جھیل تک ہائکنگ کی روداد ہمارے یوٹیوب چینل پر علیحدہ ویلاگ میں دیکھ سکتے ہیں۔